پیش خدمت ہے قصہ بیوقوف بادشاہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس کا گھر ایک بوسیدہ اور خستہ حال مکان کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس کا مکان اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ ایک دن تیز آندھی اور طوفان آیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا۔ اس اچانک قہر نے غریب آدمی کو شدید فکر میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اس کے پاس نہ تو زیادہ وسائل تھے اور نہ ہی کوئی ایسا سہارا جو اس کی مدد کر سکے۔ لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ چنانچہ اس نے اپنے بال بچوں کی ضروریات کو کم کر دیا اور لوگوں سے کچھ قرض لے کر ایک نیا مکان بنوانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں مکان کی دیواریں کھڑی ہو گئیں، دروازہ بھی لگ گیا، لیکن جب چھت ڈالنے کی نوبت آئی تو اس غریب آدمی کے پاس مزید پیسے نہ بچے، جس کے باعث اس نے ایک عارضی حل نکالا۔ وہ کھجوروں کے باغ میں گیا اور کچھ ٹاٹ اکٹھی کر کے مکان کی چھت بنوا لایا۔ کچھ ہی دنوں میں مکان کی چھت مکمل ہوئی۔ اس غریب آدمی نے وہ ٹاٹ کی بنی چھت اپنے مکان پہ ڈالی اور اس پر معمولی سی مٹی ڈال دی۔ چنانچہ اسے سر چھپانے کے لیے ایک عارضی رہائش ملی اور اسے اپنی بیوی بچوں سمیت اس نئے مکان میں رہائش اختیار کر لی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ برسات کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ایک مضبوط چھت کا انتظام کروا لے گا۔ اس محلے میں ایک چور بھی رہتا تھا جو لوگوں کے گھروں میں رات کے وقت نقب لگانے کے لیے بہت زیادہ مشہور تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس چور کے ہاتھ کچھ بڑا نہیں لگا تھا۔ اس نے جب غریب آدمی کا نیا مکان دیکھا تو سوچنے لگا، شاید یہ تو اب امیر ہو گئے ہے، آج رات اسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالتا ہوں، ہو نہ ہو یہاں سے مجھے اچھا خاصا مال ہاتھ لگے گا۔ چنانچہ اگلی رات جب سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے، وہ دبے پاؤں مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن ابھی اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ اتفاق یہ تھا کہ جہاں وہ چور گرا وہیں پر ہی وہ غریب آدمی سو رہا تھا۔ مالک مکان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور گپ اندھیرے میں کچھ سمجھ نہ پایا، مگر جب اسے اپنے اوپر کسی اجنبی کا وزن محسوس ہوا تو اس نے فوراً اسے قابو کرنے کی کوشش کی۔ چور جو پہلے ہی غیر متوقع حادثے سے گھبرا چکا تھا، اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نہ کسی طرح خود کو چھڑوا کر بھاگ نکلا۔ چور بھاگ تو گیا، لیکن اسے مکان مالک پر بہت سخت غصہ آیا کہ آخر اس نے ایسی نقلی چھت کیوں بنائی؟ باہر سے تو اتنا اچھا مکان، لیکن اوپر تو چھت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ فریاد لے کر راجا کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا، عالی جان، میں نے ایک گھر میں چوری کرنے کی نیت سے اس کی چھت پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں چھت کی جگہ کمزور ٹاٹ بچھا ہوا تھا۔ میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹنے سے بال بال بچ گئیں۔ آپ از راہ کرم اس مالک مکان کو سزا دیں۔ اس نے مکان کی دیواریں تو پکی بنا لی، لیکن چھت کیوں نہیں بنا سکا؟ راجا نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ مالک مکان کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب مالک مکان دربار میں پہنچا تو راجا نے اسے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی تمہاری چھت ٹوٹنے کی وجہ سے نیچے گر گیا تھا؟ جی عالی جان، یہ بالکل سچ ہے، مالک مکان نے جواب دیا۔ یہ تو اس کی قسمت کہ میرے ہاتھ سے بچ نکلا، نہیں تو میں اس کی ہڈیاں خود ہی توڑ دیتا۔ راجا نے غصے سے کہا، اگر یہ سچ ہے تو ہم تمہیں موت کی سزا دیتے ہیں، اور جلادوں کو بلا کر حکم دیا کسی فوراً پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ سن کر مالک مکان راجا کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا، عالی جان، آخر میرا قصور کیا ہے؟ سزا تو چور کو دی جانی چاہیے،
راجا نے غصے سے کہا، خاموش رہو، تمہیں مجھے سمجھانے کی جرت کیسے ہوئی؟ جب مالک مکان نے دیکھا کہ راجا سے انصاف کی امید نہیں تو اس نے فوراً کہا، علی جان، میرے اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ چھت پر ٹاٹ تو کرم مزدور نے بچھایا تھا۔ اگر کسی کو سزا ملنی چاہیے تو وہ کرم مزدور ہے، کیونکہ اس نے ناقص ٹاٹ میری چھت پہ بچھا دیا تھا۔ راجا نے فوراً حکم دیا کہ مالک مکان کو رہا کر دیا جائے اور اس مزدور کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا جائے۔ راجا کے سپاہی فوراً گئے اور کرم مزدور کو پکڑ کر لے آئے۔ جب اسے پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کیا گیا تو وہ گھبرا کر بولا، علی جان، مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت دی جائے۔ راجا نے اجازت دی تو کرم مزدور بولا، حضور، میرے اس میں کوئی قصور نہیں، سارا قصور تو اس آدمی کا ہے جس نے یہ ٹاٹ بنائے۔ اگر وہ مضبوط اور پائیدار ٹاٹ بناتا تو وہ کبھی نہ پھٹتے۔ راجا نے فوراً حکم دیا کہ کرم مزدور کو رہا کر دیا جائے اور ٹاٹ بنانے والے کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد سپاہی اسے بھی پکڑ لائے۔ جب وہ راجا کے سامنے پیش ہوا تو راجا نے اسے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ ٹاٹ تم نے بنائے تھے؟ جی علی جان، میں نے ہی بنائے تھے، ٹاٹ بنانے والے نے جواب دیا۔ تب تو سارا قصور تمہارا ہے، راجا نے گرج کر کہا اور حکم دیا کہ اسے فوراً پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ سن کر ٹاٹ بنانے والے نے گھبرا کر کہا، علی جان، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ راجا نے کہا، جو کہنا ہے فوراً کہو۔ اس آدمی نے کہا، علی جان، میری بنائی ہوئی چادریں ہمیشہ مضبوط ہوتی تھیں، لیکن جس وقت میں یہ ٹاٹ بنا رہا تھا، این اسی وقت میرا ایک پڑوسی جو کبوتر باز تھا اپنے کبوتر اڑا رہا تھا۔ میں ان کے کرتب دیکھنے میں مگن ہو گیا اور اس کا اثر میرے کام پر پڑتا گیا، جس کے نتیجے میں ٹاٹ کمزور بن گئے۔ اصل قصور میرا نہیں بلکہ اس کبوتر باز کا ہے۔ راجا نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور اس چور کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ اب راجا کے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ دیا گیا اور کبوتر باز کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی تو اس نے راجا سے کہا، علی جان، یہ درست ہے کہ مجھے کبوتروں کو اڑانے اور ان کے کرتب دیکھنے کا شوق ہے، لیکن اس میں ایسی کون سی برائی ہے کہ مجھے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر آپ مجھے پھانسی پر چڑھا بھی دیں گے تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ کسی بے قصور کی جان لینے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اصل مجرم یعنی چور کو سزا دی جائے تاکہ لوگ چین اور سکون کی زندگی گزار سکیں۔ راجا نے کچھ سوچ کر کہا، ہاں واقعی سارا قصور تو چور کا ہے، اور فوراً حکم دیا کہ چور کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا جائے اور اسے پھانسی دی جائے۔ چنانچہ کچھ سپاہی فوراً گئے اور چور کو پکڑ کر لے آئے اور اسے پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا، مگر جب اسے لٹکانے کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ لمبا ہے اور اس کی گردن پھندے تک پوری نہیں آتی۔ یہ اطلاع جب راجا تک پہنچی تو وہ غصے سے چلایا، احم کو، یہ معمولی سی بات بھی تمہیں خود سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر چور کا قد زیادہ ہے تو کوئی ایسا آدمی کیوں نہیں پکڑ لاتے جس کا قد چھوٹا ہو؟ سپاہی فوراً دوڑتے ہوئے بازار پہنچے۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد وہاں چھوٹے قد کے آدمی کو دیکھا جو بازار سے کچھ چیزیں خرید رہا تھا۔ انہوں نے فوراً اسے پکڑ لیا اور دربار میں حاضر کر دیا۔ جیسے ہی اسے پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کیا گیا، وہ چیخنے چلانے لگا اور راجا سے کہنے لگا، میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے؟ میں تو ایک غریب آدمی ہوں، دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں پھانسی دی جا رہی ہے؟ راجا نے بے پرواہی سے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تمہارا کیا قصور ہے،
بس میں ایک چور کو پھانسی دینا چاہتا تھا، مگر وہ ضرورت سے زیادہ لمبا نکلا، لیکن تمہارا قد بالکل مناسب ہے۔ اس پر وہ شخص فریاد کرنے لگا، عالی جان، قصور تو ہے لمبے قد کے چور کا، اور آپ سزا دے رہے ہیں ایک چھوٹے قد کے بے قصور غریب کو۔ کہ یہی انصاف ہے؟ اگر چور ضرورت سے زیادہ لمبا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے گڑھا کھدوا دیا جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی یہ بات راجا کو پسند آئی اور فوراً حکم دیا کہ ایسا ہی کیا جائے۔ سپاہی دوبارہ چور کو پکڑ لائے، اسے پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر کے گلے میں رسی ڈال دی اور اس کے پاؤں کے نیچے گڑھا کھودنے لگے، مگر چور تھا کہ مسلسل کہے جا رہا تھا، جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ راجا حیران ہو کر بولا، ارے تو مرنے کے لیے اتنا بے تاب کیوں ہو رہا ہے؟ چور نے جواب دیا، عالی جان، ابھی ابھی جنت کے راجا کا انتقال ہوا ہے، اس نے مرتے وقت وصیت کی ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اسے میری جگہ راجا بنا دیا جائے گا۔ جنت کا تخت خالی پڑا ہے، اگر جلدی سے مجھے پھانسی دے دی جائے تو ممکن ہے کہ میں سب سے پہلے جنت پہنچ جاؤں اور وہاں کا راجا بن جاؤں۔ دنیا کے راجا کے دل میں لالچ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا کہ جنت کا راجا بننے سے بڑی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً حکم دیا کہ چور کو رہا کر دیا جائے اور مجھے پھانسی دے دی جائے۔ چنانچہ جب راجا نے خود کو پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا تو دربار میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ جلاد نے بادشاہ کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا، لیکن جیسے ہی رسی کھینچی جانے لگی، ایک بزرگ درباری اچانک چیخ اٹھا، رکو، اگر عالی جان واقعی جنت کے راجا بننے جا رہے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ ہمیں بھی ساتھ لے جانے کا انتظام کریں؟ دربار میں موجود سبھی لوگ حیران ہو گئے۔ ہر کوئی سوچنے لگا کہ اگر دنیا کا راجا جنت میں بھی راجا بنے گا تو اس کے خاص لوگ بھی ضرور اعلیٰ عہدے پائیں گے، تو کیوں نہ سبھی ان کے ساتھ چلیں۔ اسی لمحے دربار کے بڑے بڑے امراء بھی آگے بڑھے اور کہنے لگے، جہاں پناہ، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں، ہمیں بھی جنت میں حصہ دار بنا لیں۔ یہ سن کر راجا کے دل میں مزید لالچ بڑھ گیا اور وہ خوش ہو کر بولا، بے شک تم سب میرے وفادار ہو، میں جنت میں راجا بن کر تم سب کے لیے اعلیٰ مرتبے کا انتظام کروں گا۔ دربار میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر کوئی اپنے نام لکھوانے کو تیار تھا، لیکن جیسے ہی جلاد نے آگے بڑھ کر پھانسی کا عمل شروع کرنا چاہا، اچانک چور اونچی آواز میں ہنسا اور کہنے لگا، عالی جان، اگر واقعی جنت میں راجا کا تخت خالی ہوتا تو کیا میرے جیسا معمولی چور آپ کو یہ راز بتاتا؟ میں کب کا خود وہاں پہنچ چکا ہوتا۔ یہ سنتے ہی دربار پر سکتہ طاری ہو گیا۔ راجا نے حکم دیا کہ اس چور کو پکڑ کر ابھی پھانسی پر لٹکا دیا جائے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ جلاد اپنا کام کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا، فوراً چور کو پھانسی کے تختے پر لے آیا۔ ایک دم سے دربار میں بیٹھا وہی معزز بزرگ اپنی جگہ سے اٹھا اور بلند آواز میں بولا، رک جائیے عالی جان، اگر آپ غصہ نہ کریں تو میں ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ راجا جو اپنے خیالی تخت کے خوابوں میں مگن تھا، ایک لمحے کو چونکا اور سپاہیوں کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، کہو تمہیں کیا کہنا ہے؟ بزرگ نے آگے بڑھ کر کہا، عالی جان، اگر آپ ہر ایرے گہرے کے کہنے پر کسی بے گناہ کو سزا دیتے جائیں گے تو اس سلطنت میں انصاف ختم ہو جائے گا۔ ہر چالاک اور مکار شخص اپنی جان بچانے کے لیے اسی طرح کے جھوٹے حربے استعمال کرے گا، اور پھر نہ کوئی بے قصور محفوظ رہے گا، نہ کوئی سچ بولنے کی ہمت کرے گا۔ اگر حکمران بے وقوف بن جائے تو رعایا کو راہزنوں سے زیادہ
खतरा बादशाह से होता है। राजा ये सुनकर कुछ लम्हे खामोश रहा। वो समझ चुका था कि आज तक वो अपनी नादानी के बायस हर किसी की बेतुकी बातों में आकर गलत फैसले करता रहा है। अगर आज ये बुजुर्ग ना बोलता तो शायद वो बहुत बड़ा गुनाह कर बैठता। चंद लम्हे राजा ने सोचा और बुलंद आवाज में बोला, ये बुजुर्ग सच कह रहा है। मैं कमजोर और बेवकूफ राजा था जो चालाकियों के जाल में आ गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आज से वादा करता हूँ कि कभी किसी बेगुनाह को नाहक सजा नहीं दूंगा। मैं इंसाफ को अपनी जात से ज्यादा मुकद्दम रखूंगा। चनांचे बादशाह ने फौरन चोर और इस मामले में शामिल तमाम लोगों को आज़ाद कर दिया और उस दिन के बाद से उसने सच्ची तौबा कर ली कि वो आइंदा कभी किसी के कहने में आकर कोई गलत फैसला नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे नाजरीन, ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि कभी भी अपने मातहत लोगों पर किसी के कहने पर जुल्म ना करें, बल्कि पहले बात की तह पर जाएं, फिर कोई फैसला करें। और ये बात भी जहन में रख लें कि अगर आप अपने मामलात के फैसले किसी दूसरे से करवाएंगे तो हमेशा आप धोखा ही खाएंगे। कोशिश करें अपने फैसले सोच समझ कर खुद करें। किसी भी मामले में जुल्म और ज्यादती से काम ना लें, बल्कि हमेशा इंसाफ की चादर को ओढ़े रखें। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल WA वॉइस को सब्सक्राइब करें, हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर करें। और आप हमारी ये कहानी दुनिया के किस हिस्से से सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।